السلام علیکم، میں ہوں علینا ارشاد. آپ دیکھ رہے ہیں ARI ٹیمز. چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف. آپ پاکستان کہانی کی 18ویں قسط دیکھ رہے ہیں. اس قسط میں آپ جان پائیں گے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کیا تھا، سندھ سے آنے والی ایسی کون سی خبریں تھیں کہ لوگوں نے اخبارات خریدنا چھوڑ دیے، وہ کون سا سانحہ تھا جو بے نظیر بھٹو کے دور کے خاتمے کی آخری وجہ ثابت ہوا. 1999 کے آخر میں سینئر آفیسر انٹیلیجنس بیورو مسعود خٹک نے کچھ خفیہ طور پر بنائی گئی ٹیپس بے نظیر بھٹو کو پیش کی. ٹیپس میں ISI کے دو افسران بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر عامر PP حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کے پاس چند ووٹس کم تھے. ٹیپس کے مطابق میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز پیپلز پارٹی کے کچھ MNAs پر دباؤ ڈال رہے تھے. پارٹی کے خلاف یہ کارروائی خفیہ طور پر ٹیپ ہو گئی اور پکڑی گئی. Audio tapes and video tapes. But before that, to understand Midnight Jackals, you have to understand that there were preparations being made for lodging, tabling a vote of no confidence against Mohtarama Benazir Bhutto. اس سازش کو آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ نام بھی DGIB مسعود خٹک نے ہی دیا تھا. Operating like jackals and in the middle of the night. سازش کا بھانڈا پھوٹنے پر بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کے خلاف پاک فوج نے انکوائری شروع کرا دی. دونوں افسران نے انکوائری میں بتایا کہ وہ اس سب کچھ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے کہنے پر کر رہے تھے. یہ بات انہوں نے کہہ تو دی لیکن ثابت نہ کر سکے. اس لیے ٹرائل کے بعد میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز سے تمام اعزازات واپس لے کر فوج سے ریٹائر کر دیا گیا. جیکال کی پوری رپورٹ آئی، میں نے اسٹڈی کیا اور میرے پہ دباؤ تھا کہ آپ ان کا کورٹ مارشل کریں. میں نے دیکھا کہ اس کے اندر شہادتیں اتنی نہیں تھی کہ کورٹ مارشل کے ذریعے ان پہ کوئی بڑی سزا ہو سکتی تھی. تو میں نے محترمہ سے کہا کہ میرے اپنے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ میں ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں. انہوں نے پھر کہا کہ کورٹ مارشل ہو تو بہتر ہے. میں نے کہا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں بہت سے سیاستدانوں کا نام آئے گا، فوج کے لوگوں کا نام آئے گا، دونوں اداروں کی بدنامی ہوگی. مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی ثوابدیدی اختیار سے ان کو سزا دوں. میں نے اپنے اختیار استعمال کر کے دونوں آفیسرز کو ڈیو ٹو فالٹ آف آفیسر فوج سروس سے بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر تمام عمر اس سازش سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم نے جو کیا وہ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے افسران کے حکم پر صرف معلومات لینے کے لیے سازش کی اداکاری کر رہے تھے. آپریشن مڈ نائٹ جیکال پیپلز پارٹی حکومت ختم کرنے کی ایک کوشش تھی جو ناکام ہوئی، لیکن 1990 میں وہ سانحہ ہوا جو بے نظیر کے اقتدار کو بہا لے گیا. سندھ اور مرکز میں پیپلز پارٹی اور MQM اتحادی تھے، لیکن MQM قائد الطاف حسین کئی معاملات پہ حکومت سے شدید اختلاف رکھتے تھے، جس کا اظہار وہ جلسوں اور ہڑتالوں کی شکل میں کیا کرتے تھے. بات محض سیاسی بیان بازی تک نہ رکی بلکہ حالات بگڑتے بگڑتے لسانی فسادات تک پہنچ گئے. ہر روز اخبارات میں خبریں چھپتیں کہ کراچی سے فلاں شہر میں اتنی لاشیں اور فلاں میں اتنی لاشیں پہنچیں. تشدد سے ہلاک ہونے والوں میں پنجابی، سندھی، مہاجر، پشتون سبھی شامل ہوتے ہیں. کراچی اور حیدرآباد سے مشق شدہ لاشیں ہی نہیں، بم دھماکوں کی خبریں بھی تواتر سے آنے لگیں. یہ خبریں ایسی لرزہ خیز ہوتی کہ کمزور دل کے حضرات نے اخبارات خریدنا ہی چھوڑ دیے. حالات اتنے بگڑے کہ کراچی اور حیدرآباد میں کرفیو لگانا پڑ گیا. سندھ حکومت فسادات اور خون خرابے کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی تھی. ایسے میں IG سندھ کو پتہ چلا کہ قتل و غارت کے کچھ ملزم حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ میں پناہ لے چکے ہیں. ان کو گرفتار کرنے کے لیے 26 مئی 1990 کے دن IG سندھ کی قیادت میں پولیس نے آپریشن شروع کیا. پکا قلعہ الطاف حسین کی جماعت MQM کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ جب پکا قلعہ میں تلاشی شروع کی گئی تو گولیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پولیس نے سخت جواب دیا. یہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا. متحدہ قومی موومنٹ کے مطابق پولیس نے قرآن اٹھائے، احتجاج کرتے لوگوں پر بھی فائرنگ کی، خواتین کی عزتیں لوٹیں اور بچوں تک کو نشانہ بنایا. اخبارات میں ایسی خبریں بھی چھپیں جن کے مطابق پاکستان کا پرچم پکڑے ہوئے ان لوگوں پر بھی فائرنگ کی گئی جو پکا قلعہ کے مکینوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے. آپریشن دوسرے دن بھی جاری تھا کہ فوج نے مداخلت کر کے اسے رکوایا.
یہ آپریشن بے نظیر بھٹو حکومت کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ بے نظیر بھٹو اس آپریشن کو ایک سازش قرار دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ حقائق کو مبالغہ رائے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال پکا قلعہ کے واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، مگر حکومت لا اینڈ آرڈر ریسٹور کر رہی تھی۔ کہا گیا کہ میسیکر ہوا، مگر کوئی میسیکر نہیں ہوا تھا، اور حکومت جانے کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم قائم کی گئی تھی مخالف حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی میسیکر نہیں ملا۔ جب سانحہ پکا قلعہ ہوا تو سندھ میں ملٹری انٹیلیجنس کے آپریشنل سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید تھے۔ ان دنوں ملٹری انٹیلیجنس سب سے مؤثر خفیہ ایجنسی سمجھی جاتی تھی۔ بریگیڈیئر حامد سعید اس بارے میں کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ ان کی ایک نجی چینل سے گفتگو آپ بھی سنیں۔ ایم کیو ایم کے مطالبات پورے نہیں ہوئے یا ایم کیو ایم مطمئن نہیں تھی، وہ گورنمنٹ سے الگ ہو گئے، لہٰذا سندھ حکومت جو ہے وہ اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا کہ اب یہ ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہ سکے گی کہ نہیں۔ اس کا سیاسی بدلہ لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایم کیو ایم کے اوپر حملے کرنے شروع کیے، اور ایم کیو ایم نے اس سے زیادہ غنڈہ گردی شو کی، اور دونوں جانب سے قتل و غارت شروع ہو گئی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک تو سندھ اور پنجاب میں بم پھٹ رہے تھے، پشاور میں اسلحے کی بڑی بڑی کھیپ پکڑی جا رہی تھیں، بھارت نے پاکستان کے بارڈر پر فوج لگا دی تھی اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ادھر ستم بالائے ستم یہ کہ برطانوی شہری سلمان رشدی نے گستاخانہ کتاب لکھ کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ اس پر پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ ہوا، جس میں 6 افراد جان سے چلے گئے۔ حکومت پر شدید دباؤ تھا کہ سلمان رشدی کے معاملے پر مغربی ممالک سے تعلقات توڑ دیے جائیں یا سخت رویہ اپنایا جائے۔ بے نظیر بھٹو کے آرمی چیف سے تعلقات بھی خراب ہو چکے تھے اور صدر غلام اسحاق خان سے بھی ان کی بہت بگڑ چکی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں 6 اگست 1990 کے دن غلام اسحاق خان کی آواز ریڈیو پاکستان پر گونجی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ میں نے آئین کے آرٹیکل 58 کی شق 2(ب) کے تحت اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت پر جو چارج شیٹ انہوں نے لگائی، اس میں سانحہ پکا قلعہ نمایاں تھا۔ اس چارج شیٹ پر نوائے وقت نے خبر چھاپی کہ صدر اسحاق نے وہی تقریر کی ہے جو ان سے پہلے کے تمام ڈکٹیٹرز کر چکے ہیں۔ بے نظیر حکومت کی برتری کے خلاف سندھ اور لاہور ہائی کورٹس میں اپیلیں دائر کی گئیں، لیکن دونوں جگہ یہ اپیلیں بحال نہ ہو سکیں۔ بے نظیر کی پہلی حکومت کا کل دورانیہ 20 ماہ اور 4 دن تھا۔ آج آپ نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ناموں پر شدید اختلافات سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر حکومت کے خاتمے کے بعد جو نگران حکومت قائم کی گئی، اس کے وزیر اعظم کون تھے؟ نگراں وزیر اعظم تھے IGI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی۔ وہی غلام مصطفیٰ جتوئی جو اس الیکشن اور اس سے پہلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی کہانی میں آپ کو بتائیں گے نواز شریف نے 1990 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو پر وہ کون سے 3 الزامات لگائے جو 28 سال بعد واپس انہی پر لگے۔ بلاول ہاؤس کے مالی اور بابرہ شریف نے الیکشن 1990 میں کیا کردار ادا کیا۔ غیر ملکی مبصرین نے الیکشن کو شفاف قرار دیا تھا، لیکن پھر 14 کروڑ روپے تقسیم کرنے کی کہانی کیا تھی؟ یہ سب دکھائیں گے پاکستان کی کہانی کی 19ویں قسط میں۔ اگلی ایک ساتھ بر وقت دیکھنے کے لیے ARY ٹیمز کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے پاکستان کی کہانی کی پچھلی ایک ساتھ نہیں دیکھی تو پلے لسٹ پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔